مجھے ایک صاحب ملے لاری اڈے کے پاس، خرادیے تھے، پرانی سی دکان تھی. مجھ سے کہنے لگے ساتھ والے نے میری دکان باندھی ہوئی ہے. میں نے کہا تجھے کیسے یقین ہے؟ کہنے لگے کہ تعویذ نکلتے ہیں. وہ ساتھ والے کو میں جانتا تھا، اس کا بھتیجا میرے پاس آتا تھا. میں نے اس کے بھتیجے سے پوچھا چاچے کا حال سناؤ. کہہ رہا جی سارا دن لوگوں کی ہاں میں مر گیا ہے. اس کو اچھا کیوں کھایا ملا، اس کو اچھا کیوں پہنا ملا. بعض لوگوں کا مزاج ہے. تو کون؟ میں خام خواہ. میرے پاس ایک خاندان آیا، اس خاندان میں آ کے خاتون نے کاغذ دیا، میرے والد صاحب آئے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیں جس کی اچھی گاڑی جا رہی ہو، جس کو اچھا رزق مل رہا ہو، جس کو اچھی نعمت مل رہی ہو، اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بد دعائیں دینی شروع کر دیتے ہیں، اس پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ان سے کسی کی اچھی چیز برداشت نہیں ہوتی. ہوتے ہیں ایسے لوگ. میں نے پوچھا چاچے کا حال سنا. کہنے لگے سارا دن اسی میں مرا جاتا ہے اور پھر لوگوں پہ تویز کرتا ہے، جو بھی الٹے سیدھے کرنے والا ہے اس کا یار ہے. پھر میں نے کوئی استخارہ بھی کیا. میں نے اس بندے سے کہا جو کہتے ہیں میری دکان باندھی اس نے، میں نے کہا سورۃ کوثر پڑھ بس، اور اللہ سے کہے ایک بات، اللہ اگر اس نے کیا ہے تو اس کو دنیا میں تھوڑی ہلکی پھلکی سزا دے دے، آخرت میں نہ دے. دنیا کی سزا ہلکی پھلکی تھوڑی ہے، آخرت کی تو پھر خربوں اربوں اربوں خربوں خربوں سال کی. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو پڑھتے 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 جو ہے ایک دم میرے پاس آئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی سخت بیمار ہو گیا، دکان پہ کوئی گاہک نہیں آتا. میں نے اس بندے سے پھر رابطہ کیا. میں نے کہا کیا حال ہے، آ جاؤ میرے پاس. وہ ویسے ہی ترستا تھا کہ آپ مجھے وقت دے دیں، بٹھائیں. میں نے کہا چاچے کا حال تھوڑا. کہہ رہے چاچے کا حال آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ میں کیوں میں چاچے نازان سے. کہہ رہے چاچا بیمار ہے، لگتا ہے کہ الٹا پڑ گیا، اور چاچے کے گھر میں روزی نہیں، رزق نہیں، بہت قرضے ہو گئے ہیں، بہت پریشان ہے، بہت مشکلات میں ہے، بہت الجھنوں میں ہے اور بہت مسائل میں ہے. اب اگلی سنے اور عجیب. میں نے کہا چاچے کو کہے سورۃ کوثر پڑھ. آپ کہیں گے یہ دونوں کے ساتھ ہو گیا. اچھا پہلے کو سورۃ کوثر جس نیت سے میں نے بتائی تھی، پہلے کو سورۃ کوثر اس نیت سے بتائی تھی کہ اللہ اگر وہ جادو کرتا ہے تو اس کو دنیا میں تھوڑی سی سزا مل جائے تاکہ تائب ہو جائے اور کسی مخلوق کو ایذا تکلیف دیتے دیتے نہ مرے. مخلوق کو ایذا تکلیف دیتے دیتے نہ مرے، مخلوق کے عذاب بلا کا ذریعہ بن کے نہ مرے، ظالم بن کے نہ مرے. دوسرے لفظوں میں اب اس کو کیوں بتائی تھی؟ اس کو اس لیے بتائی تھی کہ اللہ سورۃ کوثر میں نور بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے. اللہ بھی سورۃ کوثر پڑھے گا، اس کا اسے نور مل جائے، برکت مل جائے، رحمت مل جائے، رزق بھی وسیع ہو جائے، توبہ بھی مل جائے. میں نے اس کو پڑھ. اس نے تو پڑھی نہیں، اس کی بیوی نے پڑھی. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا میں نے مصلی تسبیح بیوی کو دے دی، وہ پڑھ رہی ہے. مصلی تسبیح بیوی کو دے دی، وہ پڑھ رہی ہے. اس نے تو نہیں پڑھی، بیوی نے پڑھی، اور مائی اس سے آگے نکل گئی. عورتیں وظیفہ زیادہ کرتی ہیں، مردوں کی نسبت عورتیں وظیفہ زیادہ کرتی ہیں، تسبیح زیادہ کرتی ہیں. اور اب میں نے کہا یا اللہ اب دونوں کے کرشمے دکھا. اب دونوں کے کرشمے یہ دیکھے میں نے، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا. حیران ہوں گے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے چاچے کا حال سنا. اصل ایک ہی گھر میں جوائنٹ فیملی تھی نا، ایک ہی گھر میں رہتے تھے. میں کہ چاچے کا حال سنا. کہہ رہی جی چاچے کو پتہ نہیں کہاں سے نصیحت مل گئی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. کہتے اللہ میری توبہ اب تک میں جن کو ستایا معاف کر دے، اور جن کو ستایا تھا تویز کیے تھے، ان پہ کوئی جادو کرائے تھے، ان سے جا کے معافی مانگتا ہے. کہہ رہا وہ ساتھ والا نہیں، وہ جو خرابی ہے اس سے بھی معافی مانگی ہے. اچھا میں نے اس سے معافی مانگی ہے. اور پھر سورۃ کوثر آج آپ کو ایک اور پتہ بھی ملا. سورۃ کوثر صرف رزق کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے بھی ہے، ایمان کے لیے بھی ہے، کلمے کے لیے بھی ہے، دل کے تالے توڑنے کے لیے بھی ہے. اور دل پہ جو جادو کے تالے لگے ہیں، نفس اور شیطان نے لگائے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے، جادو کے تالے توڑنے کے لیے، اور حسد کے اور انتقام کے اور بغض کے تالے توڑنے کے لیے، اور دل پہ جو پھر کہہ رہا ہوں جو جادو کے تالے نفس اور شیطان نے گرہیں لگائی ہیں، عقد، وہ گرہیں کھولنے کے لیے بھی سورۃ کوثر ہے، وہ گانٹھیں کھولنے کے لیے بھی سورۃ کوثر ہے، وہ گرہیں کھولنے کے لیے سورۃ کوثر ہے.